بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راز راز ہی رہے تو اچھا ہے۔ میں ایک جاننے والے عزیز سے ملنے ان کے گھر اس کے گاؤں گیا۔ جب گاؤں میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں رہنے والے اکثر لوگوں کا معیار زندگی انتہائی پسماندہ تھا۔ گلیاں انتہائی خراب اور کچی تھی، مکانوں کی چاردیواری بھی گارے کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ بہت سارے بچے جن کی حالت غربت کی وجہ سے انتہائی ناساز تھی وہ گلیوں میں کھیل رہے تھے، باوجود سردی کے۔ کسی کے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور کسی کے کپڑے انتہائی پھٹی پرانی حالت میں تھے۔ سب بچے اور گلی میں دوسرے لوگ اپنے کام چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن تھوڑی دیر میں بہت سمجھ میں آ گیا۔ میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو وہ پہلے سے میرے انتظار میں تھا۔ وہ زمیندار تھا اور کھاتے پیتے گرانے سے تعلق تھا، اس لیے وہاں اس کا گھر سب سے الگ تھلگ اور پکا مکان تھا جو حویلی کی شکل کا تھا۔ خیر، اس نے میری کافی آہ و بھگت کی۔ پھر شام کو بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں تو لوگوں کی حالت بہت پسماندہ ہے، یہ لوگ حقدار بھی ہیں، میرے خیال سے آپ کو ان کی کچھ مدد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیے اور کہا، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ فجر کے وقت میں نماز کے لیے اٹھا اور مسجد سے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھی، اس کی طرف چل دیا۔ اندھیرا ابھی کافی تھا، اس لیے کسی شخص کو قریب سے جا کر دیکھا کر ہی پہچانا جاتا تھا۔ میں گلی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھے کسی گھر کچھ پھینک رہا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا اور کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے نظر انداز کیا۔ اگلے دن پھر فجر کے وقت نماز کے لیے نکلا تو وہی چادر والا شخص کسی اور گھر میں کچھ پھینک رہا تھا۔ اب تو بڑی حیرانگی ہوئی اور میں سمجھا کہ شاید کوئی چور ہے، لیکن اس کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ کسی دوسری گلی کا رخ کر چکا تھا۔ اب کی بار میں نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا کہ کون ہے۔ تیسرے دن ذرا جلدی اٹھا اور باہر گاؤں کی گلیوں میں نکلا، لیکن وہ شخص نظر نہ آیا۔ میں مسجد کے بجائے کچھ آگے نکلا گیا اور دیکھا کہ تھوڑا دور وہ شخص کسی اور گلی میں کھڑا تھا۔ میں چپ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے پہلے ایک گھر میں کچھ پھینکا، پھر دوسرے گھر میں کچھ پھینکا، پھر میری طرف آنے لگا۔ میں ایک طرف ہو کر چھپ گیا، دیکھوں یہ کون ہے۔ جب قریب آیا تو میں نے اس سے دبوچ لیا اور چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک چادر سے اس کے چہرے میرے سامنے ہوا تو دیکھا کہ یہ تو میرا دوست ہے۔ بڑی حیرانی کے عالم میں اس کو چھوڑا اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے بتایا تو میں نے ضد کی، اب اس کے بعد تم جیسے چور گھر نہ آؤں گا۔ اس نے یہ سنا تو رونے لگا اور کہا کہ چل کے بتاتا ہوں۔ جب نماز کے بعد گھر آئے تو کہنے لگا، یہ راز اگر راز ہی رہنے دیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن تم ضد کرتے ہو تو بول دیتا ہوں۔ کہنے لگا، ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ غریب ہیں، لیکن میں خوددار ہوں، ضرورت کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ مجھے جو ہی کسی ضرورت مند کا پتہ چلتا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق فجر کے وقت اس کے گھر کچھ پیسے گرا دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ تو آپ اسے بلا کر بھی دے سکتے ہیں، یہ عجیب طریقہ اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا جو کسی ضرورت کو ایسے پورا کریں کہ دوسرے ہاتھ کی خبر نہ ہو۔ اور کہنے لگا کہ عمل تو پاس ہیں نہیں، سوچا یہ عمل خلوص دل سے کر لیتا ہوں، شاید یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور روز قیامت میں ہی عمل مجھے اللہ رب العزت کے ٹھنڈے سائے میں لے جائیں۔ لیکن اب تو وہ بھی امید نہیں کہ آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو آنکھ بھر آتی ہے کہ کہاں کیسے ہیرے اللہ کی ذات نے پیدا فرمائے جو اپنے رب کا خوف رکھنے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ ہم کیا جانیں کون کہاں کیسے دل پسند عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔